بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیاق کلام، جسے ہمارے زبان میں، ہمارے اردو میں سیاق و سباق بھی کہا جاتا ہے، عربی میں سیاق کلام کہتے ہیں۔ آج ہم سیاق کلام کے حوالے سے کچھ وضاحتیں شامل کریں گے، سیاق کلام کی تعریف کریں گے، اور کل کی گفتگو کو ادامہ دیں گے، اسی کے تسلسل میں گفتگو کریں گے کہ کیسے سیاق کلام کسی بھی کلام کے الفاظ میں، الفاظ کی توضیح میں اور ان کو ظہور تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو آج کے سبق میں اس حوالے سے مزید وضاحتیں شامل کریں گے اور مثال کی روشنی میں سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ سیاق و سباق کیسے ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم کلام کے ظہور تک پہنچ سکیں۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کر لیتے ہیں۔ قد نجد في سائر اجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، ومثاله ان يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر، وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر بغزارة علمه، وفي هذه الحالة نجد أنفسنا تتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر؟ وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين، إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر، والأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ظہور کلام میں سیاق کے کردار کے حوالے سے وضاحت پیش کی تھی اور بتایا تھا کہ ظاہر میں ایک معنی ہوتا ہے جو ترجیحی معنی ہوتا ہے۔ ترجیحی معنی کیسے اخذ ہوتا ہے؟ اس کا جو پروسیجر ہے وہ یوں ہے کہ قریب اور بعید معانی کی شناسائی کی جاتی ہے۔ مثلا بحر کا جو لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک قریبی معنی ہے اور ایک بعید معنی ہے۔ قریبی معنی کون سا ہے؟ حقیقی معنی ہے، یعنی سمندر۔ اور بعید معنی کون سا ہے؟ عالم کہا جائے تو یہ جو عالم کا ہے، جس کا علم زیادہ ہے، عالم کا معنی ہے باہر میں چھپا ہوا، یہ کیا ہے؟ دور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معنی مجازی ہے۔ تو یہاں پہ سیاق آ کر بتائے گا کہ کون سا معنی مراد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اذهب الى البحر في كل يوم، تو یہاں پہ کلام کا ظہور کہاں پہ ہے؟ یعنی اس کے اندر کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے جو اس کو عالم کی طرف لے جائے۔ جب اس طرح سے کوئی قرینہ نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ اذهب الى البحر کیا ہے؟ سمندر ہی مراد ہے۔ لیکن کل ہم نے بتایا، گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ فی کل یوم ممکن ہے ایک قرینہ حالیہ بن جائے۔ کیسے؟ جب یہ فضائے کلام میں ہر دن آنا ممکن ہی نہ ہو سمندر میں، فضائے کلام یعنی جہاں پہ یہ
کلام صادر ہو رہی ہے، ظرف زمان یا ظرف مکان، جس مکان میں یہ بات صادر ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی سمندر ہی نہ ہو، جب ایسا ہوگا تو پھر اذهب الى البحر کا مطلب عالم ہی ہوگا. یعنی مثلا اگر کوئی ایسا شہر ہے جہاں پہ بہت زیادہ علماء موجود ہیں، وہاں پہ سمندر نہیں ہے، مثلا لاہور شہر ہے تو لاہور کے ارد گرد کوئی سمندر ہی نہیں ہے، تو اس میں کیا ہے اگر عالم بڑا موجود ہے تو آپ اسی کی طرف مراجعہ کریں گے. لیکن اگر کراچی میں بیٹھ کر یہ بات کی جائے تو ممکن ہے یہاں پہ اذهب الى البحر سے مراد کیا ہو، کلفٹن جانا ہو. تو یہ کیا ہے، یہ ظرف مکان ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کو کہاں لے جا سکتا ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سیاق کلام ہے. سیاق کلام میں اگر کوئی گنجائش نہ ہو، اگر کوئی ایسا اقتضا نہ پایا جائے جو اس لفظ کو صارف بنے، یعنی اس لفظ کو منصرف کر دے دوسرے معنی کی طرف، تو آپ حقیقی معنی ہی مراد لیں گے. آج ہم سیاق کلام کے حوالے سے مزید تھوڑی وضاحتیں شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. سیاق کلام کی تعریف اگرچہ کل عبارت میں عرض ہو چکی تھی، لیکن آج ہم اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ دلالت حالیہ یا مقالیہ جو کلام کے الفاظ کی مفہومی وضاحت کرتی ہے. مثلا جیسے میں نے مثال دی کہ حالیہ دلالت بھی ہو سکتی ہے، جیسے ابھی مثال گزری ہے کہ جہاں پہ کلام ہو رہی ہے وہ حال کلام ہے، حال متکلم ہے، اس کے اندر کون سی دلالات پائی جاتی ہیں، وہ کس حالت میں بات کر رہا ہے، کون سے ظرف مکان میں بات کر رہا ہے، یہی خود حالیہ دلالت بنتی ہے. بس ہر وہ دلالت حالیہ یا اس کو مقامیہ بھی کہتے ہیں، مقامی دلالت جو مقام کلام میں ہے، یا مقالیہ جو قول کے اندر ہے، جو اس کلام کے ساختار کے اندر موجود ہے، ہر وہ دلالت جو الفاظ کی مفہومی وضاحت کرتی ہے، یعنی الفاظ کے مفہوم پر روشنی ڈالتی ہے، اس کو ہم سیاق کلام کہتے ہیں. مثال کی طرف آئیں، مثلا اذهب الى البحر فی کل یوم واستمع حدیثہ. یہاں پہ کیا ہے، دو لفظ ہیں جن کا ظہور آپس میں ہمیں ایک دوسرے کی وضاحت بھی کر سکتا ہے، ایک دوسرے سے ٹکراؤ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے. یعنی ایک دوسرے کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ممکن ہے معانی کے اندر ہمیں تضارب نظر آئے. وہ کیسے؟ وہ یوں کہ مثلا استماع کلام. استماع کلام کا ظہور کس میں ہے؟ استماع کلام کا ظہور اس بات میں ہے کہ جو باہر سے جو مراد ہے وہ انسان مراد ہے. کون سا انسان؟ انسان عالم. انسان عالم ایک ایسا شخص کہ جو بہت بڑا عالم ہے، جس کو علم کی کثرت کی وجہ سے سمندر سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اذهب الى البحر فی کل یوم، ہر روز جاؤ سمندر کی طرف، واستمع حدیثہ، اور اس کی بات سنو. واستمع حدیثہ، یہاں پہ استماع کلام یعنی اس کی بات سننا، اس کا ظہور کس میں ہے کہ ایک انسان عالم مراد ہے. کس میں؟ البحر میں. البحر سے مراد کیا ہے؟ انسان عالم ہے. لیکن خود البحر کا جو ظہور ہے وہ کیا ہے؟ البحر یعنی سمندر. سمندر کا ظہور کس میں ہے؟ سمندر کا ظہور اس بات میں ہے کہ مراد یہاں پہ پانی ہے، پانی کی کثرت ہے، یعنی پانی والا سمندر ہے. تو اب یہاں پہ دو قسم کے ظہور آ گئے. ایک باہر کا لفظ ہے جس کا ظہور کس میں ہے؟ سمندر میں ہے. ایک استماع حدیث ہے، اس کا ظہور کس میں؟ انسان میں ہے، انسان عالم میں ہے. تو یہ دو ظہور ہے، اس میں سے کون سا ظہور مقدم ہے؟ کیونکہ یہ دو ظہور آپس میں ٹکرا رہے ہیں ایک لحاظ سے. البحر کا ظہور اس بات میں ہے کہ سمندر حقیقی ہے، اور استماع حدیث کیا ہے؟ ممکن ہے مجازی ہو. وہ کیسے؟ اگر آپ سمندر کو حقیقی مان لیں، البحر سے مراد کیا ہوا؟ سمندر ہے، یہ حقیقی ہو گیا. سمندر اس البحر کا کون سا معنی ہے؟ حقیقی معنی ہے، یعنی لغوی معنی ہے. تو پھر استماع کلام کیا ہو جائے گا؟ مجازی ہو جائے گا. استماع کلام کیا ہو جائے گا؟ مجازی ہو جائے گا. کیسے؟ یعنی سمندر کی بھی تو موجیں ہوتی ہیں، سمندر کے موجوں کی بھی تو آواز ہوتی ہے. تو اب کوئی شخص ممکن ہے یہاں پہ کہے کہ جاؤ سمندر کی طرف اور اس کے موجوں کی آواز کو سنو. یہاں پہ موجوں کی آواز کیا ہے؟ مجازی ہے. یہاں پہ یا یہ مجاز ہے، یا پھر کیا ہے؟ اذهب الى البحر.
واستمع کلام حدیثہ، یہاں پہ بحر کو آپ مجازی مانیں یعنی عالم، یہاں پہ عالم کے لفظ کو آپ مجازی مانیں، استماع حدیث کو کیا مانیں؟ حقیقی مانیں، استماع کلام کو حقیقی مانیں۔ استماع کلام یعنی انسان کا کلام ہے، لہذا ایک میں سے دو میں سے ایک مجاز کا ہم نے ارتکاب کرنا ہے۔ کون سا مجاز یہاں پہ مقدم ہوگا؟ یہاں پہ ظہور کلام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر میں نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ عرف اور سماج کو دیکھیں گے۔ عرف جو ہے یہاں پہ، یا جو متکلم کا حال ہے وہ کس حالت میں بات کر رہا ہے، جیسے میں نے تیسرے لفظ کی مثال دی کہ فی کل یومن، خود فی کل یومن بھی ایک اور قرینہ بن سکتا ہے کہ مثلا ہر دن جانا کہاں پہ ممکن ہے۔ اگر ہر دن جانا دونوں طرف ممکن ہو جائے، جیسے میں نے کراچی کی مثال دی، تو پھر تو جو ہے نا وہ پھر ممکن ہے کلام کو ہم اگر تعین نہ کر سکیں تو پھر کلام کیا بن جائے گی؟ مجمل بن جائے گی۔ بس یہاں پہ سیاق کلام ہمارے لیے جو نتیجہ دے رہا ہے وہ اجمال کا نتیجہ ہے، لیکن اگر جو ہے وہ کیا ہے، مثلا کراچی شہر نہ ہو، لاہور کا شہر ہو، تو اس صورت میں سیاق کلام ظاہر ہے، ظہور کا نتیجہ دے رہا ہے۔ بس ممکن ہے ایک سیاق کلام آپ کے لیے ظہور کا فائدہ دے، کلام کے ظہور کا تعین کرے، کلام کے مفہوم کی دلالت کو واضح کرے، اور ممکن ہے اس کلام کے اندر اجمال کو بیان کر دے اور کہے کہ کسی بھی معنی میں اس کا ظہور نہیں ہو رہا، یعنی ممکن ہے ایک پہلو کو لیں تو یہ معنی ہے، دوسرے پہلو کو لیں تو یہ معنی ہے، اس صورت میں کلام مجمل ہو جائے گی۔ بس سیاق کلام کا کردار متفاوت ہو سکتا ہے، بعض اوقات ظہور کلام میں مدد دیتا ہے، بعض اوقات اس کے ابہام کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کلام کس جہت سے مبہم ہے، کس جہت سے اس کے اندر وضوح پایا جاتا ہے۔ تو یہ تھے اہم نکات، اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ وَقَدْ نَجِدُ فِي سَائِرِ أَجْزَاءِ الْكَلَامِ مَا لَا يَتَّفِقُ مَعَ ظُهُورِ كَلِمَةِ الْبَحْرِ۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ باقی جو اجزاء کلام ہیں ان کے اندر ایسی چیز کا وجود ہوتا ہے جو کلمہ بحر کے ظہور کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، متفق نہیں ہے، اس سے قدرے مختلف ہے۔ وہ مثال، اس کی مثال کیا ہے؟ وہ یوں ہے کہ یقول العامر، عامر یہ کہتا ہے، یعنی دستور دینے والا یہ کہتا ہے کہ اذهب الى البحر، سمندر کی طرف جاؤ، بحر کی طرف جاؤ، فی کل یوم، ہر دن، واستمع الى حدیثہ، اور اس کی بات کو سنو، بے اہتمام، بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑی دقت کے ساتھ اس کی بات کو سنو۔ فإن الاستماع الى حدیث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوی الاقرب الى کلمۃ البحر۔ بحر کی بات کو سننا، سمندر کی بات کو سننا متفق نہیں ہے، ہم آہنگ نہیں ہے، کس کے ساتھ؟ اس معنی کے ساتھ کہ جو لغوی ہے، الاقرب، جو کہ اقرب ہے، قریب ہے، الی کلمۃ البحر، لفظ بحر کے یعنی سمندر، اس سمندر کے معنی کے ساتھ استماع حدیث کی سازگاری نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُنَاسِبُ الْعَالِمِ، بلکہ اس کی جو مناسبت ہے صرف اور صرف، انما حاصر کے لیے ہوتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اس کی جو مناسبت ہے وہ اس عالم کے ساتھ ہے کہ الذی یشابہ البحر، جو سمندر کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ کیسے مشابہت رکھتا ہے؟ بغزارت علمہ، اپنے علم کی کثرت کی وجہ سے، چونکہ اس کا علم بہت زیادہ ہے، اس لحاظ سے اس کی وجہ شباہت ہے کس کے ساتھ؟ سمندر کے ساتھ۔ وفی هذه الحالت، تو اس حالات میں کیا ہوگا؟ اس حالت میں نجد انفسنا تتساءل، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تتساءل کا جو مرجع ہے وہ ہیہ ہے، انفسنا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ماذا اراد المتکلم بکلمۃ البحر، ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے لیے کہ متکلم نے لفظ بحر سے کون سا معنی مراد لیا ہے؟ هل اراد بها البحر من العلم، کیا اس کی مراد بحر علم ہے، یعنی علم کا سمندر ہے؟ بدلیل انہ امرنا بالاستماع الى حدیثہ،
اس وجہ سے کہ کیونکہ اس نے ہمیں کہا ہے کہ اس کی بات کو سنو، اور بات تو انسان کی سنی جاتی ہے، سمندر کی کیا بات سنیں گے؟ آؤ، یا یہ ہے کہ اراد بہا البحر من الماء، یا اس نے ارادہ کیا ہے پانی کے سمندر کا، پانی کے سمندر کا، ولم یقصد بالحدیث ہنا المعنى الحقیقیہ، اور اس نے ارادہ نہیں کیا یہاں پہ حدیث سے جو بات ہے، حدیث سے مراد یہاں پہ بات ہے، ولم یقصد بالحدیث ہنا المعنى الحقیقیہ، اس نے یہاں بات سے مراد اس کی حقیقی بات نہیں ہے، بات کرنا جو زبان سے کی جاتی ہے، بل اراد به الاصغاء الى صوت امواج البحر، بلکہ اس نے جو ارادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ توجہ دو، تمرکز کرو، غور کرو، الى صوت امواج البحر، سمندر کی موجوں کی آواز کی طرف توجہ دو، وہکذا نظل مترددین، یوں ہمارے اندر تردد ایجاد ہو جاتا ہے، بین کلمۃ البحر وظہورها اللغوی من ناحیۃ، ایک طرف ہمارے پاس لفظ بحر ہے اور اس کا جو لغوی ظہور ہے من ناحیۃ یعنی ایک طرف، وکلمۃ الحدیث یعنی وبین کلمۃ الحدیث وظہورها اللغوی من ناحیۃ اخری، دوسری طرف حدیث کا لفظ ہے یعنی بات کا جو لفظ ہے اور اس کا جو لغوی ظہور ہے، بات کا ظہور انسان میں ہے اور بحر کا ظہور سمندر میں ہے، ومعنى هذا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے یعنی اس کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ انا نتردد بین صورتین، ہم دو چیزوں میں متردد ہیں، احداہما صورت الذهاب الى بحر من الماء، پہلی یہ ہے کہ ہم جائیں بحر من الماء، الماء المتموج، ہم اس پانی کی طرف جائیں کہ جو موج کی حالت میں ہے، والاستماع الى صوت موجہ، اور اس کے موج کی آواز کو سنیں، وهذه الصورة هي التي توحی بها کلمۃ البحر، یہ وہ صورت ہے کہ جس کی الہام بخش ہے، توحی جس کو ایحا کرتی ہے، جس کو ذہن میں خطور کرتی ہے، یہ اس صورت کا خطور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ کلمۃ البحر، کلمۃ البحر، بحر کا لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ صورت مراد ہے کہ ہم جائیں اور سمندر کے موجوں کی آواز سنیں، تو یہاں پہ بحر کا معنی حقیقی ہو جاتا ہے اور استماع الی صوت موجہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ توجیہ ہے استماع حدیث کی، یعنی یہ مجازی ہو جائے گا۔ والاخرى، دوسری طرف سے صورت الذهاب الى عالم غزیر العلم، دوسری صورت یہ ہے کہ ہم جائیں ایک ایسے عالم کے پاس کہ جس کا علم بہت زیادہ ہے، والاستماع الى کلامہ، اور اس کی بات کو سنیں، وهذه الصورة هي التي توحي بها کلمۃ الحدیث، یہ وہ دوسری صورت ہے کہ جسے لفظ حدیث کا جو لفظ ہے جس کی طرف کلمہ حدیث یعنی لفظ حدیث کا اشارہ ہے، توحی وحی سے ہے، ایحا الہام کو کہتے ہیں، یہاں پہ اشارے کے معنی میں بھی ہے، یعنی جس کی طرف جو دلالت ہے وہ لفظ حدیث سے دلالت ہوتی ہے، یعنی کون سی صورت؟ یہ دوسری صورت کہ یہاں پہ آپ نے عالم کی طرف جانا ہے، کیونکہ عالم کے کلام منہ سے کلام نکلتی ہے، لہٰذا اگر کلمہ حدیث یعنی کلام کو لے لیں تو پھر ہمیں عالم، سمندر سے عالم مراد لینا پڑے گا جس کا علم بہت زیادہ ہے، لہٰذا بس ایک طرف سے ہمارے پاس وہ صورت ہے، دوسری طرف سے یہ صورت ہے، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہم کل کی عبارت میں دیکھیں گے کہ یا تو ہم عرف عام ایک نتیجے کو تشخیص دے گا اور کہے گا کہ یہ ظہور مقدم ہے، یا ہم حالات کے اندر سے حالات سے دیکھیں گے، متکلم کے حالات سے دیکھیں گے کہ ایک ظہور مقدم ہے، ایک لفظ جو ہے وہ اظہر ہے، اقرب ہے دوسرے سے، اگر ہم اس نتیجے تک پہنچ سکیں تو ظہور کلام مشخص ہو جائے گا، اگر نہ پہنچے تو مجمل ہو جائے گا۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے سیاق کلام کے حوالے سے وضاحتیں پیش کی اور اس کے کردار پہ مزید روشنی ڈالی کہ وہ ظہور کے حوالے سے کیا کچھ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم نے وضاحت کر دی کہ سیاق کلام دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حالیہ ہوتا ہے، ایک مقالیہ ہوتا ہے۔ سیاق کلام ہر وہ دلالت ہے جو یا حال متکلم میں یا ظروف زمانی و مکانی متکلم جسے کہا جاتا ہے،
اس کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں دلالت کو واضح کرتے ہیں، یا مقالیہ دلالات ہوتی ہیں، یعنی مقال میں یعنی کلام کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں، الفاظ کی مفہومی وضاحت کرتی ہیں. جیسے ہم نے مثال پھر دی کہ اذهب الى البحر فی کل یوم واستمع حدیثہ، یہاں پہ دو لفظ ہیں، ایک استماع کلام یا استماع حدیث کا لفظ ہے، اس کے ظہور پر گفتگو ہوئی، اور دوسرا البحر کا لفظ ہے، اس کے ظہور پر گفتگو ہوئی. اور ہم نے بتایا کہ ہر ایک کا ایک اپنا ظہور ہے، اپنا ایک اقرب معنی ہے، قریبی معنی ہے، اور دوسرا ایک بعید معنی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک قسم کا ٹکراؤ پایا جاتا ہے، اور اس کو کیسے حل کرنا ہے انشاءاللہ کل کے سبق میں اس کی مزید وضاحتیں بھی شامل کریں گے. مجھے امید ہے آج آپ کے لیے یہ سبق مفید واقع ہوا ہوگا. اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.